پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج ہم جماعت 5ویں کا اردو کا 7واں سبق جس کا نام بابا غلام شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو بچہ بابا غلام شاہ بادشاہ کے بارے میں پڑھنے سے پہلے کچھ اوپر الفاظ دیے گئے ہیں، تھوڑا ہم ان کی اور دیکھتے ہیں۔ بیٹا اوپر لکھا ہوا ہے ولادت، ولادت ہو گیا بیٹا پیدائش، ٹھیک ہے، پیدا کہاں ہوئے، ٹھیک ہے، کہاں ہوئی ان کی ولادت۔ امام، امام کہتے ہیں اردو میں، امام کس کو کہتے ہیں؟ نماز پڑھانے والے کو، ٹھیک ہے۔ حیات ہو گیا زندگی، ٹھیک ہے۔ پیر و مرشد ہو گیا پیر رہبر، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ زائرین ہو گئے زیارت کرنے والے۔ متعد ہو گیا کہیں زیادہ، ٹھیک ہے، ایک یا کہیں زیادہ۔ اب ہم تھوڑا نیچے چلتے ہیں۔ بابا غلام شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے۔ بابا غلام شاہ بادشاہ کون تھے، کہاں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ابتدائی تعلیم ان کی کہاں پہ ہوئی، رہنے والے کہاں کے تھے، ٹھیک ہے، یہی ہم اس میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ بابا غلام شاہ بادشاہ کا اصلی نام سید غلام علی شاہ تھا۔ یہ جو بابا غلام شاہ بادشاہ جو ہے ان کا اصلی نام جو تھا وہ سید غلام علی شاہ تھا۔ کیا تھا بیٹا؟ سید غلام علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی ولادت ضلع راولپنڈی تحصیل چکوال کے مشہور گاؤں سیدہ کسرا میں 1733 عیسوی میں ہوئی تھی۔ یہ جو بابا غلام شاہ بادشاہ تھے ان کی ولادت یعنی کہ ان کی پیدائش جو تھی ضلع راولپنڈی پاکستان میں، ٹھیک ہے، پاکستان میں ان کی پیدائش ہوئی تھی ضلع راولپنڈی میں، اور تحصیل چکوال کے ایک گاؤں، تحصیل چکوال جو ہے اس کے ایک گاؤں جس کا نام سیدہ کسرا ہے، وہاں 1733 عیسوی میں ہوئی تھی۔ یہاں یہ یعنی کہ اگر آپ کو سوال آ جائے کہ بابا غلام شاہ بادشاہ کی پیدائش کہاں ہوئی تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ بابا غلام شاہ بادشاہ کی پیدائش ضلع راولپنڈی تحصیل چکوال کے ایک مشہور گاؤں، ٹھیک ہے، گاؤں سیدہ کسرا میں تو ہوئی۔ اگر آ جائے سوال کہ کب ہوئی تو آپ لکھیں گے 1733 عیسوی میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ آپ کا خاندان نہایت ہی شریف اور دیندار تھا، ٹھیک ہے۔ آپ کا خاندان یعنی کہ بابا غلام شاہ بادشاہ کا جو خاندان تھا وہ نہایت ہی شریف اور دیندار تھا، ٹھیک ہے۔ آپ کے والد کا نام سید محمد ادریس بہت بڑے روحانی بزرگ تھے۔ یہ جو بابا غلام شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ ہے تو ان کے والد کا نام سید محمد ادریس تھا، جو کہ وہ بھی بہت بڑی روحانی بزرگ تھے، ٹھیک ہے۔ ان کی زیارت سیدہ کے گاؤں میں واقع ہے، اور یہ جو سید محمد ادریس جو تھے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک روحانی بزرگ تھے، اور ان کی زیارت جو ہے وہ آج بھی پاکستان میں وہیں ہے، سیدہ جہاں پہ بابا غلام شاہ بادشاہ پیدا ہوئے ہیں تو وہیں ان کی زیارت ہے، ٹھیک ہے۔ تو بابا غلام شاہ بادشاہ کا میلان بچپن سے ہی دینی اور روحانی معاملات کی جانب تھا۔ والد صاحب نے آپ کو سید عبداللطیف جو امام بری کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں کی ترتیب میں رکھا۔ تو آپ کے بابا غلام شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب نے بچپن سے ہی انہیں ایک تو ان کے گھر میں دینی تعلیم تھا ہی، ٹھیک ہے، دینی تعلیم تھی ہی، اور ساتھ میں روحانی تعلیم بھی تھی، کیونکہ ان کے والد صاحب جو تھے سید محمد ادریس جو تھے وہ بھی ایک روحانی بزرگ تھے، ٹھیک ہے۔ تو بچپن سے ہی ان کو ان کے ساتھ جو مطلب اچھے اچھے نیک لوگ جو ان کے گھر آتے تھے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ بابا غلام شاہ بادشاہ کا ملان تھا ہی۔ تو اس کے علاوہ سید محمد ادریس نے بابا غلام شاہ بادشاہ کو، ٹھیک ہے، کس کے پاس چھوڑ دیا؟ سید عبداللطیف، جو کہ جنہیں اس ٹائم امام بری کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ان کی ترتیب میں رکھا، ٹھیک ہے۔ امام بری کی ترتیب نے آپ کے روحانی کمالات کو جلا بخشی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو سید عبداللطیف تھے، سید عبداللطیف باری جو تھے، ٹھیک ہے، ان کے روحانی کمالات جو تھے ان سے بڑے روشناس ہوئے۔ کون؟ بابا غلام شاہ بادشاہ اپنے پیر و مرشد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بابا غلام شاہ بادشاہ نے اپنے وطن سے سفر ہجرت شروع کیا۔ اب سید عبداللطیف جو تھے ان کے کہنے پہ بابا غلام شاہ بادشاہ نے اپنے گاؤں یعنی کہ
سیدہ کسرا جو تھی، ٹھیک ہے، یا چکوال جو تھا، وہاں سے ہجرت یعنی کہ اب ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کے یہ رہنے لگے۔ راستے میں کئی مقامات پر قیام کرنے کے بعد 1767 عیسوی میں شاہدرہ شریف پہنچے۔ اب یعنی کہ چکوال سے، پاکستان سے، تب پاکستان اور ہندوستان جو تھے وہ اکٹھے ہی ہوتے تھے، ٹھیک ہے، تو وہاں سے انہوں نے سفر شروع کیا، وہاں سے ہجرت شروع کی اور چلتے چلتے راستے میں کئی مقامات پر، ٹھیک ہے، قیام کے کئی مقامات پہ رہے اور چلتے چلتے یہ کے کہاں پہنچے؟ شاہدرہ شریف میں۔ کب پہنچے؟ 1767 عیسوی میں یہ کے شاہدرہ شریف پہنچے۔ شاہدرہ شریف جو ہے یہ ضلع راجوری میں واقع ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آگے ہم پڑھیں گے۔ شاہدرہ شریف ریاست جموں و کشمیر کے سرحدی ضلع راجوری کے عین شمال میں واقع ایک قصبہ ہے۔ سطح سمندر سے اس مقام کی بلندی 5700 فٹ ہے۔ ریاست کی سرمائی راجدھانی جموں سے اس مقام کی مسافت 181 کلومیٹر ہے، ٹھیک ہے، تو شاہدرہ شریف جو ہے یہ راجوری میں واقع ہے۔ راجوری جو ہے یہ 5700 فٹ جو ہے سطح سمندر کی اونچائی پر واقع ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری ریاست جو پہلے ریاست ہوتی تھی، ہاں، ریاست جموں و کشمیر، آج بھی یہ جو ہماری یونین ٹیریٹری ہے اس کی جو راجدھانی ہے، ٹھیک ہے، وہ 6 مہینے سری نگر میں ہوتی ہے اور 6 مہینے جموں میں ہوتی ہے، تو وہاں سے 181 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے، ٹھیک ہے۔ 2 پختہ سڑکوں کو شاہدرہ شریف تک رسائی دی گئی ہے، ٹھیک ہے، 2 سڑکیں جاتی ہیں وہاں۔ ایک سڑک پونچھ اور سرن کوٹ کی طرف سے دہرا گلی تھانہ منڈی سے ہوتے ہوئے شاہدرہ شریف پہنچتی ہے اور دوسری سڑک جموں سے راجوری اور راجوری سے تھانہ منڈی ہوتے ہوئے شاہدرہ شریف پہنچ جاتی ہے۔ اب شاہدرہ شریف جانے کے 2 راستے ہیں، ایک تو دہر گلی سے جاتے ہیں، پونچھ سرن کوٹ سے جاتے ہیں، اور دوسرا جموں سے راجوری اور راجوری سے تھانہ منڈی سے واپس آپ شاہدرہ شریف پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری سڑک جموں سے راجوری سے تھانہ منڈی سے ہوتے ہوئے شاہدرہ شریف پہنچ جاتی ہے۔ جموں سے شاہدرہ شریف کا راستہ زائرین کو پہاڑی سلسلے کے دلکش منظر سے محظوظ کرتا ہے۔ شمال میں دہر گلی، چمیڈر گلی اور نیزا پہاڑ حسین منظر پیش کرتے ہیں۔ اس طرح سے جب زائرین جو ہیں، جو زیارت کرنے والے ہیں، لوگ ہیں، جب وہ شاہدرہ شریف کی اور آتے ہیں تو جموں سے شاہدرہ شریف کا راستہ، ٹھیک ہے، ایک پہاڑیوں کے دامن میں سے گزرتا ہوا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جہاں دیکھنے والوں کو زبردست لطف اٹھاتے ہیں۔ شمال میں دہر گلی ہے، چمریل گلی ہے، ہاں، نیزا پہاڑ ہے، ٹھیک ہے، بڑے ہی حسین منظر پیش آتے ہیں۔ اسی علاقے سے بابا صاحب علیہ رحمہ راجوری میں داخل ہوئے تھے، تو اسی پہاڑ سے جو تھے پاکستان سے آتے ہوئے، تو وہ اسی پہاڑ سے، ٹھیک ہے، وہ شاہدرہ شریف میں داخل ہوئے تھے۔ یہاں کا موسم لاجواب اور دل پذیر ہوتا ہے، فطرت کی رنگا رنگیوں سے مالا مال علاقے کی منظر دیکھنے کے لائق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں کا موسم جو ہے بڑا ہی خوشگوار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور موسم کی رنگا رنگی سے علاقے بڑے ہی مالا مال ہوتے ہیں، بڑا ہی دلکش منظر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ زیارت شریف کا سبز رنگ کا گنبد انگوٹھی کے نگینے کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس طرح سے یہ جو زیارت شریف ہے یہ اونچائی پہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا جو گنبد ہے اوپر سے، ٹھیک ہے، سبز گنبد جو ہے، ٹھیک ہے، وہ دور سے جس طرح انگوٹھی ہوتی ہے نا، انگوٹھی میں نگینہ وہ چمکیلا ہوتا ہے، وہ جیسے دور سے دکھتا ہے، ٹھیک، جیسے وہ چمکتا ہے، اسی طرح سے دور سے زیارت شریف کا گنبد جو ہے وہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ زیارت کے آس پاس 250 کنال اراضی، 250 کنال زمین جو ہے وہ زیارت کے آس پاس ہے۔ ریاستی محکمہ سیاحت نے اس علاقے کو سیاحوں اور زائرین کے لیے باعث کشش بنا دیا ہے۔ اب زیارت کے ارد گرد کا جو ایریا ہے، جو علاقہ ہے، 250 کنال جو زمین ہے، اس میں بڑے ہی باغ لگائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، چمن لگائے ہوئے ہیں، جو آنے والے لوگ ہیں بڑا ہی لطف اندوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زیارت کے قریب
व जवार में ज़ायरीन के लिए लंगर खाना, मेहमान खाना और चंद इमारतें तामीर की गई हैं। एक छोटा सा बाज़ार भी है। ठीक है, अब ज़ियारत शरीफ के इर्द गिर्द लोगों के लिए रहने की जगह, खाने पीने के लिए लंगर वगैरह का आला इंतज़ाम किया गया है। ठीक है, मेहमान खाना है और छोटा सा बाज़ार भी है। ठीक है, बाबा गुलाम शाह बादशाह ने 1767 ईस्वी से 1808 ईस्वी का उर्सा शाहदरा शरीफ में इबादत और रियाजत में गुजारा। अब बाबा गुलाम शाह बादशाह जो हैं, ठीक है, उन्होंने 1767 में जब वो शाहदरा शरीफ आए तब से लेके 1808 तक का उर्सा जो है बड़ी इबादत और रियाजत में गुजारा। ठीक है, आपने 1808 ईस्वी में इंतकाल फरमाया और इस तरह से 1808 ईस्वी में बाबा गुलाम शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया। आपने मुतअद्दिद करामातें ज़ाहिर की, आपने कई करामातें, ठीक है, ज़ाहिर की। ठीक है, बिला इम्तियाज़ महज़ब व मिल्लत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। ठीक है, बिला लिहाज यहाँ बहुत सारे मज़हबों के लोग दूर दूर से आते हैं। ठीक है, ठीक है, और रूहानी फैज़ हासिल करते हैं। ठीक है, बाबा गुलाम शाह बादशाह के नाम पर दनहोर राजौरी में एक यूनिवर्सिटी कायम की गई है। ठीक है, तो इनके नाम पे बाबा गुलाम शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे दनहोर राजौरी में एक यूनिवर्सिटी भी कायम की गई है। ठीक है, ठीक है, जहाँ जदीद तकाज़ों के मुताबिक मुख्तलिफ साइंसी तकनीकी मज़ामीन की तालीम दी जा रही है। तो जहाँ मुख्तलिफ शोबों में जो है साइंसी है, ठीक है, और तकनीकी तालीम जो है, तकनीकी मज़ामीन जो हैं उनकी तालीम दी जा रही है। तो इस तरह से बेटा ये लेसन हमने पढ़ा। तो आपने इसमें देखा कि पहला कि बाबा गुलाम शाह बादशाह जो थे उनका असली नाम सैयद गुलाम अली शाह था। ठीक है, वो ज़िला रावलपिंडी तहसील चकवाल के एक मशहूर गांव सैयदा कसरा में पैदा हुए। 1733 ईस्वी में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम मोहम्मद अदरीस था। ठीक है, उनके जो उस्ताद थे, जो उनके वालिद साहब ने जिस पीर मुर्शिद के हवाले उन्हें किया था तालीम और तरबियत के लिए, उनका नाम सैयद मोहम्मद लतीफ़ था। उनके कहने पे बाबा गुलाम शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह जो थे उन्होंने वहाँ से हिजरत की। ठीक है, तो 1867 में इन्होंने हिजरत की और 1768 में वो शाहदरा शरीफ जाके पहुँचे और शाहदरा शरीफ वो 1767 से लेके 1808 तक वहाँ रहे। 1808 में उनका इंतकाल हो गया। ठीक है, इनके कई यहाँ मोजज़ात हैं। ठीक है, ठीक है, कई यहाँ मोजज़ात हैं उनके। और उसके बाद उनके नाम पे एक यूनिवर्सिटी कायम की जिसका नाम बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी रखा गया। तो इंशाल्लाह कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, तो आप इसके अल्फाज माने देख लेंगे। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे नंबर 9906604279 पे मैसेज भी कर सकते हैं, मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आप सभी के पास मेरे नंबर्स भी हैं। ठीक है, खुदा हाफिज़।